جب ان سے کہا جائے کوئی پریشانی کا وہ ذکر کرتے ہوں اور ان سے کہا جائے کہ درود پڑھو، حضرت میں تو پڑھتا ہوں، بہت دنوں سے پڑھتا ہوں، کب سے پڑھتا ہوں، اور اس کو لائٹلی لیتے ہیں درود شریف کو، سنسیئرلی اور سیریسلی نہیں لیتے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کی جو عظمت ہے اس عظمت سے ان کو واقفیت حاصل نہیں ہے۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے تھے اور اس دعوت سے جب انقلاب پیدا ہو رہا تھا تو لوگوں نے سختیاں کرنی شروع کی آغوش اسلام میں قدم رکھنے والوں پر، اتنی سختیاں اور اتنے ظلم ڈھائے کہ اس کے بعد شیطان نے ان کے دل میں ایک وسوسہ ڈالا، جس وسوسے کا انہوں نے پروپیگنڈا شروع کر دی۔ اور وہ وسوسہ کیا تھا کہ دیکھو ہمارے ظلم و ستم کی وجہ سے اب مسلمان جو ہے وہ تھوڑے دب گئے، اور پھر جیسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس فرش گیتی سے تشریف لے جائیں گے تو ان کا نام لینے والا کوئی بھی نہ رہے گا، معاذ اللہ۔ تو میرے کریم نے فرمایا ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے غیب کی خبر دینے والے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ یصلون، صلی نہیں فرمایا، بھیجا تھا نہیں فرمایا، بھیجا نہیں فرمایا، بھیجتا ہے، بھیجتا رہے گا۔ اور صرف اللہ نہیں بلکہ جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ذکر ختم ہو جائے گا تو رب نے فرمایا انسان تو ختم ہو سکتا ہے، میری ذات تو ہمیشہ رہنے والی ہے، اس لیے میرے محبوب کا ذکر بھی ہمیشہ رہنے والا ہے۔ یہ ذکر مٹنے کے لیے نہیں، مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ حضور کا چرچا کبھی نہیں۔ تو اللہ نے یہ اعلان فرمایا، عمل ایک ہے، فعل ایک، تین فاعل، اللہ، اس کے فرشتے اور ایمان والے۔ اب یہ تینوں کے درود کی سچویشن کیا ہے اس کو تھوڑا سا سمجھو۔ اللہ کا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا کیسا، فرشتوں کا کیسا اور ایمان والوں کا کیسا۔ اللہ کا درود بھیجنا اس طریقے سے ہے کہ مفسرین فرماتے ہیں کہ فرشتوں کی جماعت میں میرا مولا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتا ہے، فرشتوں کی جماعت میں حضور کا ذکر اللہ کرتا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرشتوں کی جماعت میں کرنا یہ اللہ کا درود بھیجنا ہے۔ اور فرشتوں کا درود بھیجنا کیسا ہے؟ تو فرشتوں کا درود بھیجنا اس طریقے سے ہے کہ جب فرشتوں کی جماعت میں اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتا ہے تو فرشتے اس ذکر کو سن کر کے کہتے ہیں مولا تیرے حبیب کی شان کو اور بڑھا اور بڑھا اور بڑھا، اس کا ذکر اور بڑھا۔ یہ ہے فرشتوں کا درود۔ اور ایمان والوں کا درود، ایمان والوں سے کہا جاتا ہے صلو علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ درود بھیجو اور خوب سلام۔ تو ایمان والوں کا درود بھیجنا کیا ہے؟ کہا جا رہا ہے تم درود بھیجو، لیکن بندہ کیا کہتا ہے؟ اللہم صلی علی، اے اللہ تو درود بھیج۔ اللہ فرماتا ہے تم بھیجو اے ایمان والو، اور بندہ کہتا ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد، اے اللہ تو درود بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ وجہ کیا ہے؟ تو مفسرین فرماتے ہیں وجہ یہ ہے جو محبوب کی شان جانتا ہو اس شان کے مطابق وہ محبوب کا ذکر کرے۔ ایمان والا حضور کی شان جانتا کتنا ہے کہ حضور کی شان کے مطابق ذکر کرے، تو اے کریم تو نے جو حکم دیا ہے نا، ہم تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ محمد کو تیرے سوا کوئی جاننے والا ہے ہی نہیں، اب تو اپنی شان کے مطابق محبوب پر درود بھیج۔ یہ ایمان والوں کا اتنا بڑا عمل ہے یہ، اور اتنا بڑا وظیفہ ہے یہ کہ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں تشریف لائے
تو آپ نے ایک بندے کو دیکھا جو نماز سے فارغ ہو کر ہاتھ اٹھا کر فوراً دعا شروع کر دی. اس نے اللہم اغفر لی ورحمنی، اے اللہ میری مغفرت فرما، مجھ پر مہربانی فرما. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دعا بھی سنی، اسے دیکھا بھی. ارشاد فرمایا بندے تو نے بہت جلدی کر دی. غور سے سنیے گا، تو نے بہت جلدی کر دی. تجھے چاہیے تھا نماز کے بعد تھوڑی دیر بیٹھتا، اللہ کی حمد کرتا، مجھ پر درود پڑھتا، اور پھر اس کے بعد اللہ سے مانگتا اللہ تیری مراد پوری کر دیتا. پتا چلا دعا سے پہلے اللہ کی حمد بجا لانا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا تحفہ پیش کرنا، یہ خود رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حکم ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی شریف میں تھا اور میں نے نماز ادا کی، اور نماز ادا کرنے کے بعد میں نے اللہ کی حمد اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا تحفہ پیش کیا، اور اس کے بعد میں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر اور فاروق اعظم کے ساتھ میرے پاس تشریف لائے. سنا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار کیوں نہ سنیں جو شکم مادر میں رہ کر لوح محفوظ پر چلتے ہوئے قلم کی آواز کو سن لیتا ہو، وہ رسول اپنے غلام کو اپنی نگاہوں کے سامنے کیا کہہ رہا ہے وہ اس کی بات نہ سنتے ہوں گے. سرکار نے سن لیا. پہنچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. جب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کے بعد الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین یہ کہہ کر جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو سرکار پہنچے اور کیا فرمایا؟ غور سے سنو. ارشاد فرمایا سل تعطا، مانگ تجھے دیا جائے گا، مانگ تجھے دیا جائے گا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو اگر کوئی شخص دعا کے پہلے اللہ کی حمد بجا لائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا تحفہ پیش کرے اور اس کے بعد اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اپنا سوال رکھے، اپنے معروضات رکھے، تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لے گا. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، فرائض کے بعد، عبادات کے بعد جو بھی وقت مجھے ملے گا میں آپ پر درود شریف پڑھنے میں خرچ کروں گا. تو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم ایسا کرو تو یہ درود تمہارے غم کے ازالے کے لیے کافی ہے. اگر تم ایسا کرو تو یہ پریشانیوں سے نجات کے لیے کافی ہے اور یہ آخرت کے عذاب سے بچنے کے لیے کافی ہے. پتہ چلا کثرت درود کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ غم کو بھی دور فرماتا ہے، پریشانیوں کو بھی دور فرماتا ہے. اور صرف یہ نہیں کہ زمین کے اوپر کی پریشانیاں دور کرتا ہے، درود شریف ایسا عمل ہے جو زمین کے اوپر کی پریشانی بھی دور کرتا ہے، زمین کے اندر کی پریشانی بھی دور کرتا ہے، میدان محشر کی پریشانی بھی دور کرتا ہے. اسی لیے حضرت مولانا صوفی جمیل رضوی صاحب نے فرمایا میں وہ سنی ہوں جمیل قادری کے مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام. اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یاد رکھیں اور اچھی طریقے سے یاد رکھیں جو اپنے نبی کو کثرت سے یاد کرتا ہے، جو اپنے نبی پر کثرت سے درود پڑھتا ہے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کہتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہوں، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، درود شریف بہت بڑا عمل ہے اور درود شریف اللہ عز و جل کو بے پناہ پسند ہے. آئیے ایک چھوٹی سی بات توجہ سے متعلق آپ کو میں سمجھاتا ہوا چلوں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں نے آپ کو درود پڑھایا، آپ نے درود پڑھا، آپ یہاں پر حاضر ہیں. ممکن ہے چہرہ آپ کا میری طرف ہو، چہرہ آپ کا سید صاحب کی طرف ہو، چہرہ آپ کا علماء کی طرف ہو، لیکن دھیان کہیں اور ہو، سوچ کہیں اور ہو اور توجہ کہیں اور ہو. تو ہوگا یہ کہ آپ سے جو بات کہی جائے گی
وہ آپ کے کانوں تک نہیں پہنچے گی، آپ کے دل تک نہیں پہنچے گی، بلکہ وہ آپ کے کانوں سے ٹکرا کر باہر ہی رہ جائے گی، اس لیے کہ آپ سننے کے موڈ میں نہیں ہو، آپ کی توجہ اس طرف نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں توجہ کو اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی طرف رکھنا کیوں ضروری ہے؟ کیا توجہ کی بنیاد پر ثواب ملتا ہے؟ کیا توجہ کی بنیاد پر فائدہ ملتا ہے؟ کیا توجہ کی بنیاد پر کچھ نصیب ہوتا ہے؟ تو آئیے میں آپ کو سمجھاؤں۔ درود کو یوں ہی پڑھے تو بھی اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود، حضور پر پوری طرح سے متوجہ ہو کر دل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر مکمل انہماک کے ساتھ اگر درود پڑھتا ہے تو اس درود کو خود مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سن لیا کرتے ہیں۔ اس لیے یاد رکھو، محفل میں جب آ چکے ہو، اللہ نے توفیق دی تب آپ یہاں پر آئے، اللہ توفیق نہ دیتا تو آپ نہ آتے۔ بہت سارے ایسے مسلمان اس وقت ہوں گے جو نہ جانے کہاں کہاں بیٹھے ہوں گے، کن کن محفلوں کے اندر ہوں گے، لیکن اللہ کا آپ پر مجھ پر خصوصی کرم ہے کہ اس نے کسی اور محفل میں نہیں، اپنے ذکر کی محفل میں آنے کی توفیق عطا فرما دی، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک کی محفل میں آنے کی اس نے توفیق عطا فرما دی۔ اب آئیے سماعت فرماتے ہوئے چلیں جس آیے کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت ہی مؤثر اور پرمغز خطاب آپ نے محب گرامی حضرت مولانا سید امین القادری صاحب سے سماعت فرمایا۔ میں بھی کچھ باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں گا۔ آج کا جو میں نے آویزہ دیکھا اور عنوان دیکھا وہ اصلاح معاشرہ ہے۔ اصلاح کس چیز کی جائے؟ معاشرے کی اصلاح کی جائے یا انسان کی اصلاح کی جائے؟ آئیے میں آپ کو سمجھاتا ہوا چلوں۔ آج پورا انسان بگڑا ہوا ہے، سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک انسان کی زندگی تباہی کے دہانے پر ہے، آوارگی کے راستے پر آج کا انسان جاتا ہوا نظر آ رہا ہے، بد کرداری کے دھبے اس کے دامن پر لگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، برائیوں سے اس کو اتنی انسیت ہو چکی کہ اب برائیوں میں دل لگتا ہے، نیکیوں میں دل نہیں لگتا۔ بڑی عجیب سچویشن ہو گئی، بڑی عجیب کیفیت ہو گئی۔ آپ مجھے بتائیے، اگر کوئی آپ تماچا مارے آپ اسے برا کہیں گے یا نہیں؟ آپ اس کے اوپر ڈانٹ ڈپٹ کریں گے یا نہیں؟ آپ اس سے انتقام لیں گے یا نہیں؟ کسی نے آپ کو تماچا مارا اسے آپ اپنا دشمن سمجھیں گے، اسے دوست کی نگاہ سے کبھی نہیں دیکھیں گے۔ کسی نے آپ کی آنکھ پھوڑ دی آپ اسے اچھا دوست نہیں سمجھ سکتے، اسے اپنا دشمن سمجھیں گے۔ کسی نے آپ کی ٹانگ توڑ دی آپ اسے اپنا دوست نہیں سمجھیں گے، اسے اپنا دشمن سمجھیں گے۔ آپ اسی طریقے سے اندازہ لگائیں، وجود آپ کا ہے، ہاتھ آپ کا، پیر آپ کا، آنکھ آپ کی، زبان آپ کی، کان آپ کے، اگر آپ کے ان اعضاء کو کوئی تکلیف پہنچاتا ہے آپ اسے اپنا دوست نہیں کہیں گے، اسے دشمن کہیں گے۔ اگر میں قرآن کی روشنی میں اس وقت سمجھانا چاہوں تو میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں، آج کا مسلمان خود اپنا دشمن بنا ہوا ہے۔ آج کا مسلمان خود اپنا دشمن بنا ہوا ہے، اور یہ میں اپنی مرضی سے نہیں کہہ رہا، میں قرآن کی روشنی میں کہہ رہا ہوں۔ قرآن کہتا ہے وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ، جو گناہ کمائے۔ اب گناہ کمانے سے کیا مراد؟ اللہ نے آنکھ دی آپ نے آنکھ سے گناہ کمایا، اللہ نے ہاتھ دیے ہاتھ سے آپ نے گناہ کمایا، اللہ نے پیر دیے اس کی نافرمانی کی طرف چل کر آپ نے گناہ کمائے، اللہ نے آنکھ دی گندی چیزوں کو دیکھ کر، غیر محرم کو دیکھ کر آپ نے اپنی آنکھ سے گناہ کمایا، ہاتھ دیا کسی مظلوم کو سہارا دینے کے لیے، لیکن ہاتھ سے آپ نے کسی بے گناہ کو تماچا مارا، آپ نے گناہ کمایا۔ اپنے وجود کو قانون الہی اور قانون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف استعمال کرنا یہ گناہ کمانا ہوا۔ قاعدہ سن لیجیے، اپنے وجود کو قانون الہی
اور قانون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف استعمال کرنا یہ گناہ کا معنی ہوا۔ اب اگر کوئی آنکھ سے گناہ کرتا ہے تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ گناہ کما کر کیا کرتا ہے؟ فَإِنَّمَا يَقْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ، وہ اپنی جان کے لیے کماتا ہے۔ اگر کسی نے گناہ کیا تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر ہاتھ سے کوئی آپ کو تماچا مارے تو آپ اس کو دشمن سمجھیں گے، آنکھ سے اگر کوئی آنکھ آپ کی پھوڑ دے آپ اسے دشمن سمجھیں گے، لیکن اگر آج کا مسلمان اپنی آنکھوں سے گناہ کر کے اپنی آنکھوں کو عذاب میں گرفتار کر رہا ہے، اپنے ہاتھوں کو اللہ کے عذاب میں گرفتار کر رہا ہے، اپنے پیروں کو اللہ کے عذاب میں گرفتار کر رہا ہے، ظاہر سی بات ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنی آنکھوں سے گناہ کرتا ہے کل بروز قیامت اس کی آنکھوں میں جہنم کا پگھلایا ہوا سیسا جہنم کی سلاخیں اس کی آنکھوں میں ڈالی جائیں۔ کان سے اگر کوئی گانا سنتا ہے، گالیاں سنتا ہے، غزلیں سنتا ہے، بری باتیں سنتا ہے، غیبت سنتا ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے کانوں میں جہنم کا پگھلایا ہوا سیسا ڈالا جائے گا۔ تو آپ تو گانا سنتے وقت بہت خوش ہوتے ہیں، کیا میوزک ہے، کیا آواز ہے، کیا شعر ہے، مرد بھی تھرکتے ہیں، عورتیں بھی۔ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ گانے سن کر مرد بھی روتے ہیں، عورتیں بھی روتی ہیں، اور اس کا رواج اتنا بڑھ گیا کہ اب کوئی لمبا سفر ایسا نہیں جو بغیر گانے کے طے ہو سکے۔ گاڑی میں گانا لگا دو، ٹائم پاس ہو جائے گا۔ گھر میں گانے، گاڑی میں گانے، شادیوں میں گانے۔ آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ آپ اچھا کام کر رہے ہو، آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ آپ کو لذت مل رہی ہے، لیکن یہ لذت نہیں، آپ خود اپنے دشمن ہو، اپنے لیے اللہ کے عذاب کو اپنے اوپر لازم کر رہے ہو۔ ان گناہوں کی بنیاد پر اللہ رب العزت اپنے عذاب کے اندر گرفتار فرمائے گا۔ وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ۔ ظاہر سی بات ہے آج لوگ بے چین کیوں ہیں، آج لوگ بے قرار کیوں ہیں؟ وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ آج کا انسان گناہ میں ڈوب گیا، آج کا انسان بدکرداری میں ڈوب گیا، آج کا انسان برائیوں میں ڈوب گیا۔ کل تک جو گناہ کرنے کے لیے انسان ہچکچاتا تھا، آج وہ گناہ انسان کے معاشرے کے اندر ضرورت بن کر کے داخل ہو گیا۔ کل تک اگر کسی کی بیٹی کو کوئی نگاہ اٹھا کر دیکھے تو ماں اور باپ اس کی آنکھیں نکالنے کے لیے تیار ہو جاتے، اور آج کی مائیں اور باپ خود اپنی بچیوں کو بولتے ہیں کہ بیٹی دیکھنا، اگر کسی سے کوئی محبت وغیرہ کرنا ہو تو ذرا دیکھ لینا پیسے والا ہے یا نہیں، ورنہ تیری زندگی اور فیوچر برباد ہو جائے گا۔ اور اگر رشتہ طے ہو گیا تو جو ماں کل تک کسی غیر کے ساتھ اپنی بیٹی کو دیکھنا گوارا نہیں کرتی تھی، وہی ماں اپنی بیٹی کو اپنے بیٹی کے منگیتر کے ساتھ بائک پر گھومنے جانے کی اجازت دیتی ہے، باتیں کرواتی ہے، رنگ سیریمنی ہوتی ہے، شادی سے پہلے ایک دوسرے کو انگوٹھی پہنا کر حرام کام کیا جاتا ہے۔ یہ سب وہ کام ہیں جس نے بے چین کر رکھا ہے۔ میں ایسے ہزاروں رشتوں کے بارے میں جانتا ہوں
کہ منگنی کے بعد لڑکی کو آزادی دی گئی لڑکے سے ملنے کی، شادی کی تاریخ کے آنے سے پہلے پہلے روزانہ کی بات چیت کی وجہ سے جھگڑا ہوا، بچی نے کہہ دیا میرا اس کے ساتھ جم نہیں سکے گا، انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے ماں، اب میں اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی۔ 6 مہینے 8 مہینے تک اس کے ساتھ گھومتی رہی اور اس کے بعد بچی نے منع کر دیا یا لڑکے نے منع کر دیا، نتیجتاً رشتہ بریک ہوا۔ اب لڑکی انتظار کر رہی ہے کوئی ملے، لڑکا انتظار کر رہا ہے کہ کوئی ملے، اور دونوں کے بارے میں بدگمانیاں اور دونوں کی برائیاں مارکیٹ میں عام ہونی شروع ہو گئی۔ گناہ اتنے بڑھ گئے کہ غیرت کا جنازہ نکل چکا ہے، ماں بیٹھی ہوئی ہے، باپ بیٹھا ہوا ہے، بھائی بیٹھا ہوا ہے، بیٹا اور بیٹی بیٹھے ہوئے ہیں، سیریل دیکھے جا رہے ہیں، پکچر دیکھی جا رہی ہے، گندگی دیکھی جا رہی ہے۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ بیٹا اور بہو ماں باپ کے سامنے بیٹھ کر بات کرنے میں شرماتے تھے کہ ہم ان کے سامنے کیسے بیٹھیں، اور آج پتہ نہیں کیا کیا ماں باپ کے سامنے لڑکا اور بہو ایک دوسرے کو پکارتے نظر آتے ہیں اور ماں باپ کہے لگاتے نظر آتے ہیں۔ کیا ہو گیا ہے ہم کو؟ کہاں جا رہی ہماری قوم؟ وہ خاتون جنت جن کے کنیز ہونے کا دعویٰ آج کی مسلم عورتیں کرتی ہیں، جانتی ہو آپ؟ ارشاد فرماتی ہیں میں جب مر جاؤں تو میرا جنازہ بھی رات کے وقت لے کر نکلنا تاکہ کوئی غیر محرم میرے جنازے کو بھی نہ دیکھ سکے۔ آپ ذرا سوچو اور اندازہ لگاؤ۔ اور آج کی عورتوں کا حال یہ ہے، شوہر کے آنے کا وقت ہو تو سر پر بام لگا کر کے بیٹھیں گی، اور باہر کے خرید و فروخت کے لیے جانا ہو تو میک اپ کر کے نکلیں گی۔ جس کے لیے سجنا تھا اس کے لیے بیمار بن گئے، اور جن سے چھپنا تھا ان کے لیے تم بنٹھن کر کے نکل رہی ہو۔ رشتے ٹوٹ رہے ہیں، اعتماد ختم ہو رہا ہے، آوارگی بڑھ رہی ہے، بدکرداریاں عام ہو رہی ہیں۔ اگر اس کا سد باب نہیں کیا گیا تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ معاشرے میں شاید کوئی پاکیزہ لڑکی مل سکے یا پاکیزہ لڑکا مل سکے۔ قرآن کہتا ہے وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا، جس نے گناہ کمایا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ، بے شک اس نے اپنی جان کے لیے کمایا۔ ادھر گناہ کمایا، اب اس گناہ کی سزا کے لیے وہ تیار رہے، ادھر گناہ کیا، گناہ کی سزا کے لیے تیار رہے۔ میں نے ابھی یہاں آنے سے پہلے 2-4 میرے پاس نوجوان آئے تھے، ان کو میں نے جو جملہ کہا وہ میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں، پوری تقریر یاد رہے یا نہ رہے۔ ہو سکتا ہے ہمارے مسلم بھائیوں کے علاوہ اور طبقے کے لوگ بھی یہاں پر موجود اور سن رہے ہوں، یہ جملہ سب کے لیے یاد رکھو اور اچھی طریقے سے یاد رکھو۔ گناہ کرتے وقت اچھا لگتا ہے، توجہ چاہوں گا، گناہ کرتے وقت اچھا لگتا ہے اور زندگی پر پچھتانا پڑتا ہے۔ کرتے وقت اچھا لگتا ہے، زندگی پر پچھتانا پڑتا ہے، اور نیکی کرتے وقت تکلیف ہوتی ہے لیکن زندگی بھر سکون ملا کرتا ہے۔ گناہ کے اندر اللہ نے اطمینان رکھا ہی نہیں۔ گناہ کی پوزیشن خارش کی بیماری یعنی کھجلی کی طرح ہے کہ کھجلی کرتے وقت اگر خارش کی بیماری ہو گئی، کھجلی ہو گئی تو کرتے وقت تھوڑی سی راحت ملتی ہے، جہاں آپ نے کھجلی کرنا بند کر دیا جلن شروع ہو جاتی ہے۔ ٹھیک یہی حال گناہوں کا ہے، یہی حال گناہوں کا ہے۔ آج گناہ میں پورا معاشرہ ڈوب چکا، اور حیرت کی بات ہے کہ گناہوں کے پھیلاؤ کے سلسلے میں اس حد تک کوششیں کی جا رہی ہیں کہ دنیا میں کوئی نیک انسان رہ ہی نہ جائے۔ ہاں ابھی کل حکومت کی طرف سے کچھ ایسے فوٹوز کے بارے میں کچھ شاید پابندی کی بات کی گئی ہے جس سے جذبات مشتعل ہوتے ہوں۔ کسی ایڈ کے بارے میں نے سرسری طور پر کچھ پڑھا تھا، اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم
اسلام نے گناہ پھیلانے سے روکنے کا حکم دیا، اور اگر کوئی گناہ پھیلاتا ہے اور پھیلانے سے محبت دیتا ہے تو اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم۔ بے شک جو لوگ ایمان والوں میں بے حیائی پھیلانے کو پسند کرتے ہیں ان کے لیے ذلت والا عذاب ہے، ذلت والا عذاب۔ وہ لوگ جو گندی پکچروں کو پروموٹ کرتے ہیں، وہ لوگ جو آوارگی کو پھیلاتے ہیں، وہ لوگ جو برائیوں کے پھیلاؤ کے لیے اپنے آپ کو واسطہ کر بیٹھے ہیں اور برائیوں کے ذریعے اپنے پیٹ کی آگ کو نہیں بلکہ محل تعمیر کرتے ہیں، ان کے لیے میں صرف ایک حدیث سناتا ہوں، صرف ایک حدیث، وہ بھی بخاری شریف کی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، کوئی جان بغیر ظلم کے، ظلمن، کوئی جان ظلمن اگر قتل کی جائے، یعنی کسی جان کو ظلمن قتل کیا گیا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جان ظلمن قتل کی گئی اس جان کے قتل کا گناہ حضرت آدم کے پہلے بیٹے پر ہوگا، اس لیے کہ قتل کا رواج اس نے عام کیا، اب قیامت تک جو بھی ظلمن مارے جائیں گے ان قتل کیے جانے والوں کے گناہ کا عذاب اس پر بھی ہوگا۔